تاریخ کی کیا ستم ظریفی ہے کہ جس کے سبب سارا محشر برپا ہوا وہی طائب ہو گیا۔ افغان سوویت جنگ نے دنیا بدلی ہو یا نہیں، اس نے اس خطے اور پاکستان کو تو مکمل طور پر بدل دیا۔ پاکستان کو بدلا تو ظاہر ہے کہ افغانستان بھی بدلا ہوگا۔ سیاست کی اپنی لاجک اور سائنس ہے، اور کب کون کس کا حریف اور کون کس کا حلیف ہو، اس کو سمجھنے کے لیے جو مفادات ہیں ان کے ڈائنامکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہونی چاہیے کہ روس طالبان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ یعنی جو افغان سوویت وار جو شروع ہوئی وہ افغانستان میں، اب جو ہے جو سوویت یونین جو ہے وہ پہلا ملک بن گیا ہے افغانستان کو تسلیم کرنے والا۔ اور یہ وہ حکومت، طالبان کی حکومت، جو اپنا تعلق جو ہے مجاہدین کے ساتھ جو ہے ثابت کرتی ہے، اگرچہ کچھ مجاہدین کی تنظیموں کو جو 70 کی لیٹ 70s 80s 90s میں افغانستان میں مصروف رہیں، وہ طالبان کے اس دعوے کی تردید کرتی ہیں، لیکن بہرحال جو طالبان کا دعویٰ ہے تو وہ اس تنظیم کے خلاف کی حکومت کو روس کا تسلیم کرنا ظاہر ہے کہ ایک آج کے تناظر میں تو عجیب نہیں لگتا، لیکن یہ کچھ سالوں پہلے تک یقیناً ایک انہونی سی معلوم ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی اس جنگ کے بہت سارے جو ہیں نتائج بھگتے تھے اور آج تک بھگت رہا ہے، اور پاکستان ایک بڑا ایکٹر تھا اس پوری جنگ کے اندر۔ اور ایک طرف تو جو طالبان ہیں پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی پریگمیٹک قسم کے ایک لیڈرشپ ان کے پاس ہے، اور وہ چین سے، امریکہ سے، روس سے اپنے تعلقات کو ایک ہی وقت میں استوار کیے ہوئے ہیں۔ سینٹرل ایشیا سے بھی ان کے تعلقات جو ہیں بہتر ہو رہے ہیں، لیکن دو ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں ابھی تک کشیدہ ہے، ایک پاکستان ہے اور ایک ایران ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امیجیٹ نیبر ہیں طالبان کے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ان دونوں ممالک کے ساتھ طالبان کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور طالبان کی حکمت عملی اس کے حوالے سے کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ روس نے جو ہے وہ افغانستان کو تسلیم کر لیا، اگرچہ بہت سارے جو تجزیہ نگار ہیں مشرق و مغرب کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے سب سے پہلے طالبان کو تسلیم کیا تھا جب ان کے ساتھ دوحہ معاہدہ جو ہے سائن کیا تھا، اور افغانستان سے جو ہے اپنی فوجیں نکالی تھیں، اور تب افغانستان پورا کا پورا جو ہے طالبان کے حوالے کیا تھا۔ اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے تسلیم کرنے کے لیے جواز، اور اس کی کیا لاجک اس کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی اپنی ریال پولیٹکس ہے، اور وہ اسی میں دیکھتا ہے چیزوں کو، اور اس کے نزدیک جو ہے فورن پالیسی میں، اس کی سیاست میں جو ہے عملیت پسندی زیادہ ہے، وہ اپنے مفاد کو جو ہے مقدم رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے کسی بھی سیاسی عمل میں، اور اسی تناظر کے اندر وہ اپنی ہار اور جیت کو دیکھتا ہے۔ طالبان کے لیے یہ بہت بڑی فتح کی بات ہوگی کہ انہوں نے فورن ٹروپس کو نکال دیا، لیکن امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے مفادات اس خطے کے اندر، بلکہ جو طالبان ہیں وہ خود امریکی مفادات کے محافظ جو ہیں اس خطے کے اندر بن چکے ہوئے ہیں، دوحہ ایگریمنٹ کے بعد بھی۔ اور جس طریقے سے امریکہ کی امداد جو ہے طالبان کو مل رہی ہے UN کے ذریعے اور باقی چینلز کے ذریعے، تو وہ ایک بڑی اہم جو ہے اس کو کہیے کہ طالبان کی فائنینشیل پائپ لائن ہے۔ اب روس
روس کی طرف سے بہت عرصے سے اشارے تو مل رہے تھے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور کیا وہ طالبان کے لیے امریکہ کا متبادل ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا روس کا طالبان کو تسلیم کرنا ان کے اوپر جو امریکہ کا جو دباؤ ہے یا ان کا تعلقات ہیں اس کو متاثر کر سکتا ہے؟ ابھی دیکھنے والی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ طالبان اگر پریگمیٹک قوت ہے تو جہاں سے ان کو پیسے ملیں گے، جہاں سے ان کو سفارتی حمایت ملے گی، جہاں سے ان کو سیاسی قوت ملے گی، وہ اسی طرف جائیں گے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی، اس میں روس کی جو سفارتکاری ہے بڑک بازی سے آگے نہیں جا سکی، اور جب سے سیریا کا کرائسس شروع ہوا، شام کا کرائسس شروع ہوا، اس وقت سے لے کے ابھی تک روس جو ہے کوئی خاطر خواہ جو ہے اپنی سفارتکاری کے میدان میں مہارت نہیں دکھا سکا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے لیے جو یوکرین کے ساتھ بھی تھوڑی سی راہ ہموار کر کے دی تھی سیز فائر کے لیے اور اس کی جیت کے لیے، وہ بھی بلکہ اس کو پرولونگ کرتا جا رہا ہے، لٹکاتا جا رہا ہے۔ اس سے بھی خاطر خواہ جو ہے وہ سفارتی اور سیاسی مفاد حاصل نہیں کر سکا۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بہت بڑے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ہوں، ملٹری آبجیکٹو ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ روس جو ہے یوکرین کے محاذ کے اوپر اس نے امریکہ کی پیشکش سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ تو روس کی ایک کم ہوتی ہوئی حیثیت جو ہے خاص طور کے اوپر مڈل ایسٹ کے اندر اور ہمارے جنوبی ایشیا کے اندر، ایون کہ انڈیا اور پاکستان کا جو کانفلکٹ تھا اس کے اندر بھی کوئی خاطر خواہ اس کا کردار بنا نہیں، نظر نہیں آیا۔ حالانکہ آذربائیجان جیسا ملک جو ہے ایک بڑا اہم ملک بن کے سامنے آیا انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ میں، لیکن روس جو ہے اپنی سفارتکاری جو ہے نہیں دکھا سکا۔ تو اب یہ لگتا ایسے ہے کہ اسرائیل اور ایران کے تنازع کے بعد جو روس نے یہ جو فیصلہ لیا ہے، وہ دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی گرتی ہوئی سفارتی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے بات کی کہ طالبان جو ہے وہ تعلقات کو دیکھیں گے، پرکھیں گے کہ کس طریقے سے تعاون کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ روس ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہے وہ اپنی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، پولیٹیکل ڈیپتھ ہے، اس کو نہیں کھوئے گا، اور اس کے لیے بڑھانا چاہتا ہے وہ افغانستان تک۔ لیکن وہ کیا یہ ڈیپتھ بڑھا پائے گا؟ یہ بھی ابھی دیکھنے والی بات ہے۔ اور اس کو بڑھانے کا اس کے نزدیک جواز یہ ہے کہ ہم ایک اکنامک کوآپریشن کریں گے، سیاسی کوآپریشن کریں گے، اور اگر تصویراتی اور اسٹریٹجک کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ افغانستان میں جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے اس کو شاید بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور لیکن اس کے لیے اس کا جو جواز ہے، اس کا جو بہانہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو سینٹرل ایشیا اور روس میں جو دہشت گردی ہے اور جو انتہا پسندی ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کو تعاون بھی درکار ہے۔ یہ تو طالبان کو تسلیم کیے بغیر بھی جو ہے تعاون جو ہے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اگر امریکہ دوحہ ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ بہت سارے مقاصد اس کو طالبان کو تسلیم کیے بغیر حاصل کر سکتا ہے تو روس کے لیے کیا ممکن تھا؟ اور اسی طرح کی کوآپریشن اگر چین جو ہے طالبان سے حاصل کر سکتا ہے اور اس نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طالبان کو مجبور کیا ہے، اور اس کی معاونت جو ہے ان کے درمیان جو ہے آپس میں جو کوارڈینیشن ہے خاصی حد تک بڑی ہے، اگرچہ مثالی نہیں ہے چین کی اور افغانستان کی جو کلیبریشن ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر، لیکن یہ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات کو دیکھیں تو یہ اس سے زیادہ ہے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جنگ کے بعد سے جو ادھر افغان ریفیوجیز تھے ان کو نکالنا شروع کیا ہے، اور ایک پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ آیا ہے
طالبان کے خلاف اور افغانستان کے خلاف. بظاہر اس کی وجہ نہیں آتی کیونکہ طالبان نے مذمت تو کی اسرائیل کے حملے کی، لیکن شاید ایران چاہتا تھا کہ ایک نظریاتی مذہبی ریاست ہونے کے سبب اس کو زیادہ بھرپور طریقے سے سامنے آنا چاہیے تھا اور اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے تھی، تو وہ افغانستان نے نہیں کی. اور ایران کے اندر ایک یہ بھی احساس ہے کہ سیریا میں جو حیات الشام کے حمایت یافتہ جو حکومت بنی ہے وہ اس کی حمایت یافتہ اثر رجیم کو ہٹا کے بنی ہے، اور حیات الشام کی جو ہے اور طالبان کے ساتھ مماثلتیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو دونوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی پراکسیز ہیں. طالبان تو نہیں ہے، بہرحال امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور ان کی معاشی مدد کے اوپر، ہیومینٹیرین اسسٹنس کے اوپر ان کی مدد ہے، لیکن یہ طالبان کے بارے میں ایران کے اندر یہ ویو بنتا جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہوا ہے، تو وہاں پہ ان کے تعلقات خراب ہو گئے. اور جو افغانستان کا جو حکمت عملی ہے پاکستان کے فرنٹ کے اوپر کہ دہشت گردی کو استعمال کر رہا ہے، وہ ایک سفارتی اس کو اپنی پراکسی وار کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر معاملات جو ہیں، اگر یہ پراکسی وارفیئر ٹیررزم کو استعمال نہیں کرتا تو پاکستان کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس خطے کے اندر اور عالمی جنگ کے اندر، خاص طور کے اوپر جو پاکستان کی سینٹرل ایشیا سے متعلق پالیسی ہے اور اس میں جو بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اور پاکستان کے جو تعلقات سینٹرل ایشیا سے بڑھ رہے ہیں، وہ افغانستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہوں گے. اور طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو بڑھتا اثر و رسوخ ہے وہ اس کو بیلنس رکھا جائے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ، سیاسی دباؤ جو ہے ان کے لیے بہت طالبان کے رجیم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. خطرناک کیسے؟ کیونکہ پاکستان نے تو طالبان کی مدد کی تھی، لیکن ابھی طالبان کو یہ لگتا ہے کہ اگر سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہوتے ہیں اور چین کے بھی تعلقات ہوتے ہیں تو یہ ایک مصنوعی ریاست ہے سینٹرل ایشیا کے درمیان اور چین اور پاکستان کے درمیان، اور کسی بھی مرحلے کے اوپر اگر یہ کوآپریشن بڑھتی ہے سینٹرل ایشیا کی، چین کی اور روس کی، تو طالبان کی رجیم کے لیے بہت مشکل ہوگا اس حالت میں سروائیو کرنا. اس کو بہت بڑی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اپنے سیاسی نظام میں، اپنے معاشی نظام میں، اپنی سفارتی اپروچ کے اندر، اور جو طالبان اس کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے نزدیک جو ہے ریاست کا جو ویژن ہے وہ ایک بڑی کنزرویٹو ایک ریاست کا تصور ہے جو کمپیٹیبل نہیں ہوگی پاکستان، چین، سینٹرل ایشیا اور روس کے ساتھ. تو معاملات دیکھیے کہ کتنے گہرائی والے ہیں، اور روس کا تسلیم کرنا طالبان کو ایک اس کی اپنی مجبوری ہے، اور اس کو اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے ابھی سفارتکاری کی دنیا میں حاصل کرنے کے کاوش لگتا ہے، لیکن کیا وہ اس سے یہ اپنے مقاصد حاصل کر پائے گا، اور خاص طور پہ یہ کہ دہشت گردی کے خلاف طالبان سے تعاون لے پائے گا، جو پاکستان اور حتیٰ کہ جو کسی حد تک چین بھی یہ حاصل نہیں کر سکے. عام ڈیولپمنٹ ہے، تو جڑے رہیے NARTV نیریٹوز ود عامر رانا کے ساتھ، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ریجن کے اندر وہ کس سمت کروٹ لے رہی ہیں.